سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر عمران خان ہے. وہ پہلے بھی ہوشیار تھا, اب بھی ہوشیار ہے اور ہمیشہ ہوشیار رہے گا. اور مراد سعید کے ساتھ یہ لوگوں کا جو ولولہ اور جذبے کے ساتھ محبت ہے, یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ کوئی بھی بندہ صدقے دل کے ساتھ, اس نظریے کے ساتھ, سچے طریقے کے ساتھ کھڑا ہوگا, اس کو یہ عوام کبھی نہیں بھولے گی. اس کے ساتھ یہ عوام کبھی دغا نہیں کرے گی. اس کے ساتھ یہ عوام کھڑی ہوگی, وہ ٹھوک بجا کے کھڑی ہوگی. اپنی قائد کے آگے ایک ریڈ لائن حقیقی معنوں میں بچھا دی تھی, جن کا یہ نظریہ تھا کہ اگر ہمارے قائد کی طرف کسی نے دیکھا تو وہ آنکھ ہم پھوڑ دیں گے, اگر ہمارے قائد کی طرف اٹھنے والا ہاتھ ہم توڑ دیں گے. عمران خان کو ہزاروں نے لاکھوں لاشیں چاہیے اور باہر آ جائے گا. خدا کی قسم صبح سے پہلے ہم اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں. آج صبح عمرے سے آیا ہوں. کل میں نے اللہ کی ذات پہ عمرہ کیا ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے اور اپنے والد کے درجات کی بلندی کے لیے عمرہ کیا ہے. صبح 5 بجے میری فلائٹ تھی. میں آج یہاں پہ آیا ہوں کہ جانسارا نے ماشاءاللہ سے دیکھیں جی, صبح یہ عمرے سے آئے ہیں اور عمرے سے صبح یہاں پہنچے اور ڈائریکٹ یہاں جمعۃ المبارک ریاض الجنہ میں ادا کی. عمران خان کے لیے نفل ادا کی ہے کہ اللہ اس کو صحت بھی دے, زندگی بھی دے اور وزارت بھی دے. اسی رات عمرہ کیا اور عمران خان کی رہائی کے لیے عمرہ کیا. یہ عمرہ حاجت تھا. میں آپ کو بتاؤں, میرے لیے اب ہم نے فائنل کر لیا ہے, اب یا ہم رہیں گے یا عمران باہر آئے گا. میں بائی پھروں سے آیا ہوں اور میں صرف اور صرف عمران خان کی رہائی چاہتا ہوں. اس کے لیے میں اپنی جان تک قربان کرنے کو 100 بار تیار ہوں. اگر میرے بچے بھی 1000 بچے بھی ہوں تو وہ بھی میں خان صاحب پہ نثار کر دوں گا. الحمدللہ ہم ساروں نے تقریباً 4 مہینے جیل کاٹا ہے اور ہم یہ پیغام دیتے اس کنونشن کے ذریعے کہ ہم نہ جیلوں سے ڈرتے نہ گولی سے ڈرتے. انشاءاللہ اگلا کال ہوگا ہم سب حاضر ہوں گے اور خان کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ہم ہر حد تک جائیں گے. آج پاکستان تحریک انصاف نے آج اس سال میں ایک بڑا زبردست کنونشن کیا اور یہ پیغام دیا کہ نوجوان ڈرے نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو اس کا وہ کہتے ہیں کہ ایک واضح ثبوت دکھاتا ہوں کہ نوجوان واقعی ہی نہیں ڈرے. ان کی نہ جیلوں سے, نہ ان کی اغوا کاریوں سے, نہ ان کے ظلم سے, نہ ان کے جبر سے, نہ ان کی فسطائیت سے, نہ ان کے وہ حربے سے جو انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. نوجوان نہیں ڈرے. ڈی چوک میں نوجوانوں کو گولیاں ماری گئی, نوجوان نہیں ڈرے. بہت سے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا, نوجوان نہیں ڈرے. آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا ان نوجوانوں سے جن کو کسی کو ابھی 20 دن ہوئے ہیں, کسی کو 15, کسی کو 1 مہینہ ہوا ہے, جو 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ اٹک جیل میں, جہلم جیل میں قید رہ کر آئے ہیں اور آج دوبارہ سے اس پروگرام میں موجود تھے. آج دوبارہ سے اس پروگرام میں یہ اپنا حوالاتی ٹکٹ دکھا کے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم نہیں ڈرے. کون کون, اچھا دیکھیں جی, یہ بھی دکھا رہا ہے کہ یہ بھی جیل میں رہ کر آیا. 780 دور سے نظر آ رہا ہے. 780 یہ ان کو دہشت گرد ٹھہرایا گیا تھا. 8 FIR میں 780 ہیں. 8 FIR اور اچھا میں 1 منٹ پہلے پوچھ لوں, جیل میں آپ بھی اٹک جیل میں؟ جی میں بھی جیل. کتنے ماہ؟ میں 124 دن رہا ہوں. اریسٹ ڈی چوک سے ہوئے تھے؟ جی ڈی چوک سے اریسٹ. اچھا آپ؟ میں بھی جی, میرے بیٹا بھی تھا, وہ انڈر 18 تھا, میرا بھائی بھی تھا میرے ساتھ, اور ساتھ 2 بھتیجے وغیرہ ابھی بھی وہ ادھر ہی ہے. وہ ابھی جو ہے دوبارہ ان لوگوں نے ریمانڈ پہ لے کر گئے 4 دن کے لیے 9 تاریخ تک. تو 9 کے آپ بھی اریسٹ تھے؟ میں بھی, آپ کا بیٹا بھی, آپ کا بھائی بھی تھا؟ جی جی سر. آج پھر آپ یہاں آ گئے تو پھر آج یہ تحریک انصاف کا پرچہ انشاءاللہ مرد جنازہ بھی ہمارا ادھر ہی سے نکلے گا. جیل سے ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا اور اپنے ملک کے لیے, رول آف لا کے لیے, اور اپنے جو قائد ہے ہمارا, جو لیڈر ہے, ابھی لیڈر نہیں وہ ایک ولی ہے, تو انشاءاللہ اپنے ملک کے بقا کے لیے ہم مرنے دم تک لڑیں گے انشاءاللہ. اور کون جیل میں رہ کر ہے؟ اچھا آپ بھی اٹک جیل میں تھا. اچھا آپ بھی 4 مہینے گزارے. آپ بھی جیل رہ کر؟ ہاں جی. یا کنابود یا کنستعین مونږ د عمران خان د پاره قربانی ورکو, بیا بم ورکو انشاءاللہ. اردو نہیں بولے یار, نہیں بول سکتا, لیکن ان پختونوں کا جو جذبہ ہے وہ بہت عروج پہ وہ جذبہ ہے. اچھا آپ؟ السلام علیکم. جی حسنین بھائی, الحمدللہ ہم ساروں نے تقریباً 4 مہینے جیل کاٹا ہے اور ہم یہ پیغام دیتے اس کنونشن کے ذریعے کہ ہم نہ جیلوں سے ڈرتے نہ گولی سے ڈرتے. انشاءاللہ اگلا کال ہوگا ہم سب حاضر ہوں گے اور خان کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ہم ہر حد تک جائیں گے, کیونکہ ملک میں آئین اور قانون کا نام ہی نہیں ہے. ہم پہ 780 کاٹا گیا ہے اور نہ یہ میں آپ کو ایک پھر بتا دوں, یہ تمام لوگ یہ ڈی چوک سے, یہ اٹک پل سے اریسٹ ہوئے تھے, گرفتار ہوئے تھے اور 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ یہ جیل میں رہ کر آئے ہیں اور آج دوبارہ سے اس پروگرام میں شرکت کی ہے. دوبارہ سے یہ پیغام دے رہے ہیں
کہ ہم دوبارہ سے آئیں گے, دوبارہ سے عمران خان کی کال آ جی اسلام آباد جانا, دوبارہ سے جائیں گے. صاحب جب بھی کال دے گا انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. اچھا, آپ تو اس طرح کے نعرے آئی تھنک وہ قیدی پریزنر وین میں بھی لگاتے رہے. جی بالکل. ہمیں 8x10 کے سیل میں رکھا گیا اور اس میں 4x4 کا واش روم تھا. 10 بندے ہم اس میں تھے, 10 بندوں کو رکھا گیا. آپ میں نے بھی 4 مہینے کاٹے جیل میں, جیل میں. اچھا جیلم جیل. ہاں بہت خوشی تھا جیل میں, بہت خوش تھا, تھوڑا موٹا بھی ہوا ہوں. انشاءاللہ ابھی دوبارہ انتظار تھا, لیکن رمضان تھا بیچ میں, ابھی رمضان ختم ہو گیا جو ہے نا, ہم پھر حملہ ہونے والا ہے اور ہم جیل سے نہیں, ان کا کہنا ہے کہ پھر سے رہائی کریں گے, پھر جائیں گے اسلام آباد, انشاءاللہ پھر اسلام آباد کے لیے جائیں گے. سو میں کریکٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ جذباتی لوگ ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں حوالہ 165 حوالے دیتے. اچھا قیدی نمبر 865 حوالہ 165 حوالاتی ٹکٹ. اور یہ کتنے مقدمے ہیں جی آپ پہ؟ اس میں جی 8 FIR ہے اور 6 میں مقدمات ہیں. اچھا 8 FIR اور 6 مقدمات ہیں. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی, یہ بھی حوالاتی ٹکٹ ہے, قیدی نمبر 178. اچھا یہ بھی ایک نوجوان ہے, اس کے پاس بھی دیکھیں جی, یہ جذبہ ہے, بتانا یہ تھا, دکھانا یہ تھا, یہ جذبہ ہے, یہ جنون ہے. اب بہت کوشش کر کے دیکھ لی, بہت میں کہتا ہوں کہ انہیں روکنے کی کوشش کر لی, انہیں کمزور کرنے کی کوشش کر لی, لیکن ایک کے چہرے پہ خوف نہیں ہے, کسی ایک کے چہرے پہ بھی خوف نظر نہیں آ رہا, بلکہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عمران خان جب دوبارہ کال دے گا نکلیں گے انشاءاللہ, نکلیں گے انشاءاللہ. سو یہ جذبہ ہے, یہ جنون ہے, اور آپ کو دکھایا کس طرح آج لوگوں نے اس جو ہے کنونشن اس میں شرکت کی. آج لوگوں نے پیغام دیا کہ وہ کس قدر عمران خان سے محبت کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیے جی مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا کہیں گے آج کا کنونشن دیکھ کے, نوجوان پہنچے اور نوجوانوں کا جو جذبہ تھا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جانثاران عمران خان جو ہماری تنظیم ہے, اس میں آپ جب جانثاران عمران خان کا نام لیں گے تو ہم ہر وقت تن من اور دھن سے رہیں گے. میں آج صبح عمرے سے آیا ہوں, کل میں نے اللہ کی ذات پہ عمرہ کیا ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے اور اپنے والد کے درجات کی بلندی کے لیے عمرہ کیا ہے. صبح 5 بجے میری فلائٹ تھی, میں آج یہاں پہ آیا ہوں کہ جانثاران ماشاءاللہ سے دیکھیں جی, صبح یہ عمرے سے آئے ہیں اور عمرے سے صبح یہاں پہنچے اور ڈائریکٹ یہاں جمعۃ المبارک ریاض الجنہ میں ادا کی. عمران خان کے لیے نفل ادا کی ہے کہ اللہ اس کو صحت بھی دے, زندگی بھی دے اور وزارت بھی دے. اسی رات عمرہ کیا اور عمران خان کی رہائی کے لیے عمرہ کیا. یہ عمرہ حاجت تھا. میں آپ کو بتاؤں, میرے لیے اب ہم نے فائنل کر لیا ہے, اب یا ہم رہیں گے یا عمران باہر آئے گا. 2 باتیں ہوں گی. اب یہ بات نہیں ہوگی کہ ہمیں جانثاران وزارت نہیں ہے. میں جانثاران عمران خان تنظیم کا چیئرمین ہوں, یہ میرا صدر ہے پاکستان کا. اچھا نہیں, مجھے بتائیے اتنی محبت کہ آپ نے, جب انسان عمرے سے آتا ہے, بہت سے رشتہ دار آتے ہیں مبارک دینے, مہمان آتے ہیں, لیکن آپ سب کچھ چھوڑ کے آپ ادھر کنونشن میں اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. سر واللہ میری بہنیں میرے گھر پہ تھی, مگر میرا ریاست مدینہ اور میرے بچوں کا مستقبل عمران سے جڑا ہوا ہے. میں عمران کے مستقبل کی خاطر لڑوں گا بھی, جان بھی دوں گا اور اب جان لوں گا بھی. مجھے اس پہ کوئی ڈر نہیں ہے. اب جانثاران عمران خان تنظیم کا جو نام انہوں نے استعمال کیا ہے, اچھا کیا ہے. میں اپنی چیئرمینی اور اپنے صدر کی صدارت دینے کو تیار ہوں, مگر یہ لوگ یاد رکھیں کہ جانثاران عمران کا مطلب ترجمہ پھر سمجھیں گے. ہم پھر جان دیں گے. جانثار کا مطلب ہے جان لینا. جانثار کا مطلب یہ نہیں کہ وزارت لینا. جانثار کا مطلب یہ نہیں کہ ٹکٹ لینا. ہم ٹکٹ بھی نہیں چاہیے, وزارت بھی نہیں چاہیے. میرا یہ بندہ 4 ماہ سے مفرور ہے اسلام آباد میں. مریم نواز نے اس کے اوپر پرچے کاٹے ہوئے ہیں اور یہ مفرور ہو کے اسلام آباد سے آیا ہوا. 23 نومبر کے جلسوں میں اس کو گرفتار تھا. ہم عمران خان کی رہائی کو ہمارے لیے حرف آخر ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو عمرہ ادا کیا وہ بھی عمران خان کی رہائی کے لیے, پیورلی عمران خان کی رہائی کے لیے اور اپنے والد کے درجات کی بلندی کے لیے کیا ہے. اور ہر آدمی کا ہاتھ پکڑ کے نفل حاجت پڑھائی ہے. 500 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ریاض الجنہ میں, ان سے دعائیں کرائی ہیں. انڈیا کے لوگوں نے عمران خان کے لیے میرے سامنے نفل پڑھے ہیں. دیکھیں جی, یہ لوگوں کی محبت ہے عمران خان سے. اور آپ کو دکھایا جی قصور سے, جی تسی قصور تو اتنے آ گئے. ہاں جی بھائی, میں بائی پھروں سے آیا ہوں اور میں صرف اور صرف عمران خان کی رہائی چاہتا ہوں. اس کے لیے میں اپنی جان تک قربان کرنے کو 100 بار تیار ہوں. اگر میرے بچے بھی 1000 بچے بھی ہوں تو وہ بھی میں خان صاحب پہ نثار کر دوں گا. اور عمران خان کی رہائی کے بغیر ہمیں اس ملک میں کچھ بھی اور نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں آپ بھائی پھروں سے آیا جی, بھائی 134. ٹھیک ہے. نوجوان کہہ رہے ہیں, ہاں جی بولے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں عمران خان کے انشاءاللہ رہائی کے تیار ہیں, انشاءاللہ اسلام آباد میں تیار ہیں, امی تیار ہیں, امی اور لوگ اور تیار ہیں. کہہ رہا میں پورا خاندان تیار ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. جی سردار طیب,
اور راجہ شہباز یوتھ ونگ کے نارتھ کے یہ چہرے ہیں سردار طیب صاحب. آج آپ نے دیکھا ایک ٹویٹ تھی, صرف ایک ٹویٹ, اور اس ٹویٹ کا اثر کہ یہاں ہزاروں نوجوان پہنچ گئے, کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں مراد, میں نے بھی یہ ٹویٹ کی تھی کہ مراد سعید صاحب کی ایک ٹویٹ نے اس تحریک میں جان ڈال دی ہے. نہ کوئی اختلاف ہے, نہ کوئی سوال ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہنگامہ آ رہی ہے. آج آپ نے دیکھا رہا کہ یہ اس کے نیچے ایک شعر تھا, سنا ہے قدسیوں سے, وہ بھی ذرا اچھا یہ ہال کی جگہ آج ابھی کم پڑ گئی. اور وہ جب شعر کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا, وہ شعر عمران خان ہے. وہ پہلے بھی ہوشیار تھا, اب بھی ہوشیار ہے, اور ہمیشہ ہوشیار رہے گا. اور مراد سعید کے ساتھ یہ لوگوں کا جو ولولہ اور جذبے کے ساتھ محبت ہے, یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ کوئی بھی بندہ صدقے دل کے ساتھ, اس نظریے کے ساتھ, سچے طریقے کے ساتھ کھڑا ہوگا, اس کو یہ عوام کبھی نہیں بھولے گی. اس کے ساتھ یہ عوام کبھی دغا نہیں کرے گی. اس کے ساتھ یہ عوام کھڑی ہوگی, وہ ٹھوک بجا کے کھڑی ہوگی. یہ منظر آج آپ نے دکھائے ہوں گے ہال کے باہر. پورے پاکستان کے اندر تحریک کے اندر ایک جان ڈال دی ہے اس مراد سعید جس کا نام ہے. اور عمران خان کے نظریے کی جس طریقے سے وہ شخص پرچار کرتا ہے, آج ہم نوجوانوں کے دل میں اگر اس کی عزت ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ وہ ننگی تلوار کی طرح کھڑا ہے. اور وہ عمران خان جو پاکستان کے ساتھ ننگی تلوار کی طرح کھڑا ہے. نہ ہم عمران خان کے اوپر کبھی کمپرومائز کر سکتے ہیں, نہ پاکستان کے اوپر, اور نہ کبھی اپنے نظریے کے اوپر انشاءاللہ تعالی. اچھا, سو کیا سمجھتے ہیں آج یہ رونقیں دیکھ کے, دوبارہ سے یہ جذبہ دیکھ کے, یہ جنون دیکھ کے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ تو بیسیکلی جانثاران عمران خان صاحب کا کنونشن تھا. یہ وہی جانثاران تھے جن نے بنی گالہ کے باہر, جن نے زمان پار کے باہر اپنی قائد کے آگے ایک ریڈ لائن حقیقی معنوں میں بچھا دی تھی, جن کا یہ نظریہ تھا کہ اگر ہمارے قائد کی طرف کسی نے دیکھا تو وہ آنکھ ہم پھوڑ دیں گے, اگر ہمارے قائد کی طرف اٹھنے والا ہاتھ ہم توڑ دیں گے. تو ان جانثاران نے یہ ثابت کیا کہ آپ دیکھیں 9 مئی سے لے کے آج تک ان لوگوں نے قربانیاں دی, ان پہ کیا جبر, ظلم اور فسطائیت کے پار توڑے گئے, لیکن یہ کبھی بھی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے. عمران خان کو ریڈ لائن جیسے یہ زمان پار کے باہر کہتے تھے, ویسے ہی آج بھی کہتے ہیں کہ وہ ہماری ریڈ لائن ہے, وہ پاکستان کی پہچان ہے. آپ مانے یا نہ مانے, آپ کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پاکستان کی پہچان ہے, پوری دنیا کے اندر, امت مسلمہ کے اندر عمران خان کی پہچان ہے, اور پاکستان کی پہچان عمران خان کی وجہ سے ہے. راجہ شہباز آپ کے یہ بھی کلیگ ہیں اور بہت کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ تو, لیکن جو انہوں نے خطرناک حالات میں انہوں نے خطرناک حالات. شہباز صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ جو کنونشن ہوا ہے, اس میں نوجوانوں نے یہ جو اس ملک میں اشرافیہ 77 سالوں سے قابض ہے اس کو پیغام دیا ہے کہ بس, کیونکہ نوجوان صرف جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کسی ایسے لیڈر کا جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہو, جو عمران خان کے لیے نکلنا چاہ رہا ہو, اور وہ مراد سعید آج میدان میں آ گیا. اور آج نوجوان ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بس اب یہ ظلم بربریت ختم, اب یہ نوجوان یہ ظلم برداشت نہیں کرے گا, رومانس کی سیاست ختم, انشاءاللہ اب دمادم مست کلندر ہوگا. اور یہ جو آج آپ نے اندر مناظر دیکھے, رومانس کی حتم مزاحمت کی شروع نہیں, انشاءاللہ مزاحمت پیک پہ ہوگی. اور جو ہماری قیادت, پارٹی قیادت ہمیں ڈراتی تھی کہ کوئی کہتا تھا کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے, کوئی کہتا تھا آپ کو گولیاں مار دیں گے, آج نوجوان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خدا کی قسم, ہم اگر کوئی آپ ہمیں یہ گارنٹی دیں کہ عمران خان کو ہزاروں نہیں لاکھوں لاشیں چاہیے اور باہر آ جائے گا, خدا کی قسم صبح سے پہلے ہم اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں انشاءاللہ. دیکھیں جی, یہ جذبہ ہے, آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.